بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اسے دودھ نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اس لیے میرا بہنوئی ہمارے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا اپنے بانجے کو دودھ پلا دیا کرو، بدلے میں جو چاہو لے لینا۔ میرا شوہر اس کام کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن جب بہنوئی نے اسے زیادہ پیسوں کا لالچ دیا تو مان گیا۔ اگلے دن میں بانجے کو دودھ پلا رہی تھی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ بہنوئی نے میرا نام سورہ ہے اور میرے شوہر کا نام حمزہ ہے۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے، کیونکہ میرے بہنوئی نے ہمارے سامنے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، ہم معذرت چاہتے ہیں، میری بیوی سغرا یہ کام نہیں کر سکتی، وہ خود بھی تو کمزور ہے۔ میرا بہنوئی میری طرف دیکھنے لگا تو میں شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اصل میں بات ہی کچھ ایسی تھی۔ بہنوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو میں بھی بہت مجبور ہوں، میرا بچہ بہت بیمار ہے، وہ مرتے مرتے بچا ہے، اور ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسے اپنی ماں یا اس کے خاندان کی کسی عورت سے غذا کی ضرورت ہے۔ سغرا، تم تو جانتی ہو کہ تمہاری بہن کا آپریشن ہوا ہے، وہ ابھی اس حال میں نہیں کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا سکے۔ خدا کے لیے میری بات مان لو اور میں تمہارا حق نہیں رکھوں گا، بلکہ میں تمہیں اس کام کے بہت سارے پیسے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے شوہر حمزہ کا کام اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر تم میری بات مان لو تو میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ کہو تو ابھی اسی وقت حمزہ کو ایک معقول رقم دے دیتا ہوں، جس سے یہ اپنا کاروبار شروع کر لے گا، کیونکہ میرے نزدیک میرا بیٹا میرا سب کچھ ہے، میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرا بہنوئی میرے شوہر کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر میرے شوہر نے ایک بار پھر اسے انکار کر دیا تھا۔ اب میرا بہنوئی اپنے دونوں ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ میری منت سماجت کر رہا تھا۔ اپنے بانجے کی حالت تو میں بھی دیکھ کر آئی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دونوں ہاتھوں پر ڈرپیں لگی ہوئی تھی۔ میری بہن بھی اس کے پاس پریشان بیٹھی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے بہنوئی نے ہم سے یہ بات کیوں کی تھی۔ میری بہن کی حالت ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ بات تو کر سکتی تھی۔ یہ بات تو مجھ سے میری بہن کو کرنی چاہیے تھی، اور اگر وہ کہتی تو شاید میرا شوہر انکار نہ کرتا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ میرے شوہر حمزہ کے حالات واقعی ٹھیک نہیں تھے۔ ان کی نوکری ختم ہو گئی تھی اور وہ آج کل مزدوروں کے ساتھ کام پر جاتے تھے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے ان کو صرف ضروریات زندگی ہی پوری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس وقت تو میں خود بھی زیادہ تندرست نہیں تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ میری بیٹی اور میری بہن کا بیٹا ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ میرا بانجا میری بیٹی سے بس چند گھنٹے ہی بڑا تھا، لیکن میری بیٹی آپریشن کے بغیر پیدا ہوئی تھی اور میرا بانجا آپریشن سے پیدا ہوا تھا، اور وہ پیدائشی ہی کمزور تھا۔ چند دن کے بعد میرے بہنوئی اسے گھر لے آئے تھے، لیکن میری بہن کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے ڈبے کا دودھ بچے کو پلانا شروع کر دیا، جو کہ اس کے پیٹ میں ایسا لڑا کہ میرا بانجا بیمار ہو گیا، اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی تھی۔ اب اس کا یہ حال تھا کہ اس کے پیٹ میں کوئی بھی خوراک ہضم نہیں ہو رہی تھی، جو بھی کھاتا اسے الٹی آ جاتی۔ اس لیے ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اگر ماں یا اس کے خاندان کی کسی عورت سے اس بچے کو غذا نہ ملی تو یہ مر بھی سکتا ہے۔ یہ خبر بھی مجھے اپنے بہنوئی کے منہ سے ہی سننے کو ملی تھی۔ بہرحال بہنوئی کو روتا دیکھ کر میں نے حمزہ کی طرف دیکھا تھا، مگر ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کبھی اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے۔ تب اچانک میرے بہنوئی نے ایک ایسی آفر پیش کی کہ میرے شوہر حمزہ اس کام کے لیے فٹافٹ سے مان گئے تھے۔ اصل میں ہمارا مکان چھوٹا سا اور کچا تھا، اور حالت یہ تھی کہ کبھی بھی اس کی چھت گرنے والی تھی، اور میرے شوہر کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ مکان کو دوبارہ تعمیر کر سکتے۔ وہ مکان کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ تم اپنا مکان بیچ دو، میں تمہیں اپنے گھر کے ساتھ ایک نیا اور بڑا سا مکان خرید کر دے دوں گا۔ اگر تمہاری بیوی میرے بچے کو دودھ پلا دیا کرے تو وہ مکان تمہارے نام بھی کر دوں گا۔ اس بات پر حمزہ نے میرے بہنوئی کے سامنے حامی بھر لی تھی۔ سب سے پہلے میرے بہنوئی نے ہمارا گھر بیچا اور اپنے گھر کے برابر والا نیا گھر ہمیں خرید کر دیا تھا، تاکہ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو سکیں اور پھر بچے کو کھلانے پلانے میں دیر نہ ہو سکے۔ میرے شوہر حمزہ کا گھر زیادہ مہنگا نہیں تھا، لیکن وعدے کے مطابق اوپر کی ساری رقم میرے بہنوئی نے ادا کی تھی۔ اب میں اپنی بہن کے پڑوس میں آ چکی تھی۔ مجھے لگا تھا یہ دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہو جائے گی۔
لیکن جب میں اپنے بانجے کو دودھ پلانے کے لیے اپنی بہن کے گھر گئی تو مجھے دیکھ کر اس کا رویہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہی اس نے ناگواری سے اپنا منہ پھیرا اور پھر اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنی بہن کا رویہ دیکھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ خیر میں نے اپنے بانجے کو سینے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اسے خوراک دینی تھی اور پھر وہ میری بہن کی اولاد تھی، مجھے کیوں نہ اس پر پیار آتا۔ بہرحال جب وہ پیٹ بھر کے سراب ہو چکا تھا تو فوراً سے سو گیا، ورنہ بہن کی گود میں وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور باہر آ گئی۔ میری بہن اس وقت لانچ میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا تھا، مگر وہ اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی، لیکن جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، لیکن میں وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں بہن کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ فریج میں سے گوشت نکال رہی تھی، شاید کھانا بنانے کے لیے ملازمہ کو دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کریں، بلکہ آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تب وہ کہنے لگی، کمزوری کی وجہ سے میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، مگر سارا دن میں بیڈ پر تو نہیں لیٹ سکتی اور گھر ملازمہ کے حوالے کیسے کر دوں؟ تمہیں بھی اپنے گھر میں بہت سے کام ہوں گے، تمہارا یہ احسان ہی بہت ہے کہ تم میرے بیٹے کو دودھ پلانے آ جاتی ہو۔ وہ تو یوں کہہ رہی تھی کہ جیسے میں ان کے گھر سے جانے والی ہوں۔ ان کا روکھا سا رویہ دیکھ کر میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا کہ وہ میرا بانجا ہے، میرے لیے بالکل ویسا ہے جیسا کہ میری بیٹی رابی۔ لیکن جب بہن نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے نہ ہی کوئی بات کی، بس اپنے کاموں میں مصروف رہی، تو میں اٹھ کر واپس آ گئی۔ گھر پہنچی تو میری بیٹی حمزہ کی گود میں تھی اور رو رہی تھی، اسے بھی بھوک لگی تھی۔ حمزہ غصے سے مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو کھلا پلا کر جایا کرو، یہ نہ ہو کہ تم بانجے کے چکر میں میری بیٹی پر توجہ کم کر دو۔ میں نے کہا، حمزہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کی اجازت کے بغیر تو وہاں نہیں گئی تھی، اور پھر آپ جانتے ہیں میرے بہنوئی نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقے کا ہمارا پرانا گھر بیچ کر ہمیں اچھے علاقے میں بڑا سا گھر لے کر دیا ہے۔ اپنے بچے کی خاطر ہم لوگوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں، ہمیں تو ان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری بات سن کر حمزہ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود ہی بہنوئی سے یہ بات طے کی تھی، لیکن وہ کہنے لگے، ہاں اب تم روز مجھ پر یہی احسان جتایا کرنا کہ تمہارا بہنوئی ہم پر کیا کیا احسان کر چکا ہے۔ حالانکہ اس مکان کے علاوہ میرے بہنوئی نے 2 لاکھ کی رقم بھی میرے شوہر کو دی تھی تاکہ میرا شوہر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکے۔ حمزہ کہنے لگا، اس نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، تمہاری بہن کے گھر اولاد ہوئی ہے، اور جانتی ہو کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ دوبارہ تمہاری بہن ماں نہیں بن سکتی۔ تمہارا بہنوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو، اس کا کوئی بھی احسان ہمارے سر پر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تم اس کے بیٹے پر احسان کر رہی ہو۔ اپنے شوہر کی سوچ پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ جب بھی میں اپنے بانجے کے پاس جاتی میری بہن کا موڈ بہت خراب ہو جاتا۔ البتہ میرے بہنوئی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ رات کو جب کام سے اپنے گھر آتے تو سب سے پہلے میرے دروازے پر دستک دیتے۔ دروازہ حمزہ کھولتے تھے، وہ حمزہ کو پھلوں کے شاپر تھماتے تھے اور کہتے کہ سغرا سے کہنا کہ یہ سارے پھل آج ہی کھا لے، اس کی صحت اچھی ہوگی تو بچے بھی صحت مند رہیں گے۔ وہ اکثر بکرے کا گوشت بھی دے کر جاتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر حمزہ کا غصے سے برا حال ہونے لگتا۔ وہ پھلوں کے شاپر میرے پاس یوں پھینکتے جیسے اس میں نہ جانے کیا ہو، اور غصے میں کہتے، یہ تم ہی کھانا، کیونکہ تمہارا بہنوئی خاص تمہارا نام لے کر یہ چیزیں دے کر گیا ہے۔ میں نے کہا، حمزہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نعمان بھائی نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، آپ تو بات ہی پکڑ لیتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو گود میں پکڑے سلا رہی تھی کیونکہ وہ روئے جا رہی تھی۔ اسے 2 دن سے بخار تھا اور وہ کسی کے پاس بھی چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اسی وقت مجھے اپنی بہن کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا احمد جاگ رہا ہے اور اسے بھوک لگی ہے۔ حالانکہ میں اپنی بیٹی عائشہ کو دودھ پلا چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ بس آدھا گھنٹہ آپ اسے سنبھال لیں تو میں احمد کو جا کر دودھ پلا دیتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا، اپنی بہن کو فون کر کے کہہ دو اب تم کل ہی آؤ گی، اسے کہو کہ مجھے اپنی بیٹی بھی سنبھالنی ہے، میں دن میں صرف 3 دفعہ آیا کروں گی۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے کو کسی وقت بھی بھوک لگ سکتی ہے،
اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ان باتوں پر اعتراض تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے، اس وقت مکان کے لالچ میں کیوں مان گئے تھے؟ حمزہ نے غصے میں عائشہ کو مجھ سے یوں پکڑا جیسے چھینا ہو، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم زیادہ باتیں مت سناؤ، جاؤ تم جا کر ان لوگوں کی غلامی کرو، یہ بیٹی میری ہے، میں اسے خود سنبھال لوں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حمزہ کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں مجھ سے اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اپنے بانجے کی فکر تھی، کیونکہ اس کے رونے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے اس کی صحت کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ میں فوراً سے اپنی بہن کے گھر چلی گئی تو میری بہن اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے احمد کو میری گود میں ڈالا اور خود وہ کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا بہنا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح سے روکھا سا رویہ رکھتی ہیں؟ بہن کہنے لگی تم بس جو احسان ہم پر کر رہی ہو وہی کرو، میرا شوہر تمہیں صرف ایک دودھ پلانے کے جتنے لاکھوں روپے دے رہا ہے، میں سب جانتی ہوں، تم دونوں ہاتھوں سے میرے شوہر کو لوٹ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے نعمان بھائی سے کچھ نہیں مانگا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی رضامندی سے ہمیں یہاں پر نیا گھر لے کر دیا ہے۔ میری بہن کہنے لگی اب تمہارے شوہر کو جو پیسے دیے ہیں میں سب دیکھ رہی ہوں، جتنی مہربانی وہ تم پر کر رہا ہے مجھ پر تو نہیں کرتا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، وہ کیسی بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب وہ کہنے لگی میں آج تک وہ دن نہیں بھولی جب نعمان نے مجھے چھوڑ کر تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور کتنا مجبور کیا تھا۔ وہ تو جب اماں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک میری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی وہ تمہاری شادی نہیں کریں گی، اور جو رشتہ بڑی بہن کے لیے آیا ہے وہ بڑی بیٹی کو چھوڑ کر ہم چھوٹی سے شادی نہیں کریں گے، تب جا کے نعمان نے میرے لیے رضامندی دی تھی۔ یہ بات سن کر تو میں اپنی بہن کی شکل بھی دیکھتی رہ گئی۔ وہ پچھلے 5 سالہ پرانی بات کو یوں سوچ رہی تھی، نہ تو میں نے کبھی نعمان بھائی کو اس نظر سے دیکھا تھا، شادی کے بعد کبھی انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی گفتگو بھی نہیں کی تھی، اور میری بہن سوچ رہی تھی کہ نعمان نے مجھ سے ملنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا ہے۔ لیکن یہ سچ تھا کہ شادی ہونے کے بعد انہوں نے اپنے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ میری شادی 2 سال پہلے ہی حمزہ سے ہوئی تھی۔ جب نعمان بھائی نے رشتہ مانگا تھا تب میں چھوٹی تھی اور 11ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ بس اس وقت تو وقتی طور پر ہو جانے والی بات کو میری بہن نے کسی دوسرے ہی انداز میں لیا تھا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں بیٹھا شک کا کیڑا میں کبھی بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ میں تو حمزہ کے رویے سے بھی پریشان تھی۔ اب تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ جیسے میری بہن سوچ رہی تھی ایسا ہی کچھ رویہ حمزہ کا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے بہنوئی سے کہا کہ اب حمزہ کا کام اچھا چل رہا ہے، لہٰذا آپ کو مجھے پھل اور گوشت لا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر مجھے یہ چیزیں خود لا کر دیتا ہے۔ میری بات سن کر میرے بہنوئی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا خیر تو ہے نا، کہیں حمزہ تم پر شک تو نہیں کرنے لگا؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بہن نے جو باتیں مجھ سے کی تھیں وہ نعمان سے بھی کہتی تھی، تب ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میں بہن کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی، اس لیے رونے لگی۔ میرے بہنوئی واپس چلے گئے تھے، مجھے لگا کہیں میری وجہ سے بہن اور بہنوئی کے رشتے میں دراڑ نہ آ جائے، اور ویسے بھی اب مجھے اپنے بانجی کو سنبھالتے ہوئے 8 ماہ ہونے والے تھے۔ اب وہ کافی صحت مند ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بہنوئی کو منع کر دیتی ہوں اور ان سے یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ جو پیسے وہ ہمیں دے چکے ہیں میں آہستہ آہستہ وہ بھی واپس کر دوں گی، تاکہ بہن کو یہ نہ لگے کہ میں آپ کے احسان تلے عیش کر رہی ہوں۔ بہرحال میں نے حمزہ سے بھی کہہ دیا کہ جو پیسے نعمان بھائی نے دیے ہیں اب ہمیں ان کو واپس کر دینے چاہیے، کیونکہ آپ کا کاروبار ترقی کر گیا ہے، اور جیسے جیسے مزید کاروبار بڑھتا جائے گا ہم پیسے کو جمع کریں گے، پھر نعمان کو واپس کر دیں گے۔ یہ بات سن کر حمزہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے اب یہ بات تمہارے دماغ پر کس نے ڈال دی؟ میں نے کہا آپ کے رویے نے، مجھے لگتا ہے آپ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ بس 1 سال یا 6 مہینے کی اور بات ہے، میرا بانجا جب ٹھوس خوراک کھانے لگے گا تو اسے میری ضرورت نہیں رہے گی، اس وقت تک ہم اس گھر کی قیمت بھی نعمان بھائی کو واپس کر دیں گے، اور یہ گھر بیچ کر آپ مجھے جہاں چاہے لے جائیں، مجھے قبول ہے، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا۔ حمزہ کہنے لگے تم شاید زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے شک نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور اب میں وہی کروں گی جو میں نے سوچ لیا ہے۔ حمزہ نے آج مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، شاید وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 8 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ اب احمد گھر کی ہلکی پھلکی چیزیں کھانے لگا تھا،
لیکن اس کو مجھ سے بے حد محبت ہو گئی تھی، شاید فطری سی بات تھی۔ بے شک وہ میرے وجود کا حصہ نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے بہت قریب تھا، اور اب ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا گھر کی چیزیں کھا پی سکتا ہے۔ بہن تو اب احمد کو میرے پاس بھی بٹکنے نہیں دیتی تھی، نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا۔ بہرحال میں نے وہ گھر بیچا اور ایک کو دور دراز کے علاقے میں گھر لے لیا۔ حمزہ نے پائی پائی جمع کر کے نعمان بھائی کے سارے پیسے واپس کر دیے۔ اب ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ اب میں بہن کے گھر بہت کم جاتی تھی، لیکن احمد اور عائشہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو ایک دن میری بہن نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی، احمد اور عائشہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بہن کہنے لگی کہ تم نے اپنی بیٹی کو بھی میرا ہی گھر دکھایا ہے، پہلے تمہاری وجہ سے میری زندگی ہمیشہ عذاب میں رہی ہے۔ نعمان نے کبھی مجھے وہ محبت نہیں دی جس کی میں حقدار تھی، اور اب تمہاری بیٹی نے تماشا لگایا ہے۔ ہمارے گھر میں تو طوفان اٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا، بہن آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ احمد کی شادی کسی قیمت پر بھی عائشہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کا رضائی بھائی ہے۔ بہن کہنے لگی، یہ باتیں تمہیں اپنی بیٹی کو سمجھانی چاہیے تھی، جس نے نہ جانے اپنے پیار میں میرے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا، عائشہ اس بات سے واقف ہے، شاید آپ نے احمد کو یہ بات نہیں بتائی، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ بہن کہنے لگی، وہ میری سنتا کب ہے؟ میں نے بہن کا فون بند کر دیا تو میرے بہنوئی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ احمد نے عائشہ سے شادی کرنے کی ضد پکڑ لی ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے، آپ لوگ میری شادی عائشہ سے نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر بہنوئی مجھ سے کہنے لگے کہ احمد آج تمہارے گھر آئے گا، تم اسے سمجھانا۔ شام کو احمد ہمارے گھر پر آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، خالہ میرے ماں باپ عائشہ سے میری شادی نہ کرنے کے بہت سارے بہانے کر رہے ہیں، لیکن میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جو کچھ تمہارے والدین نے کہا ہے وہ سچ ہے، تم عائشہ کے رضائی بائی ہو۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی عزت ہے تو سمجھو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور عائشہ اس بات کو جانتی ہے۔ احمد کہنے لگا کہ میری کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ یہاں پر میں نے عائشہ کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا تھا، اور 3 سال بعد پتا چلا کہ احمد کی وہاں بہت اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی، اور اس نے وہاں کسی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔